اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گڑھ کر پیش کرو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی سزا دیتے، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے تمہارے قدم ڈگمگا اکھاڑ دیں تاکہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بعد زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 73 سے لے کر 77 نمبر تک کی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی 3 آیت کریمہ کا جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ مفسرین نے پہلی 3 آیات یعنی 73، 74، 75 نمبر کی آیات کے سلسلے میں واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک واقعہ تو یہ بیان کیا ہے کہ کفار مکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے ان لوگوں نے یہ عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہمارے طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، یعنی ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، لیکن آپ کے پاس جو غربا اور مساکین اور مفلس اور تنگ دست بیٹھتے ہیں، ان کی موجودگی میں مجھ کو بیٹھنا گوارا نہیں ہے۔ یہ جو غریب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ان کی موجودگی میں ہم لوگوں کا بیٹھنا یہ ہم لوگوں کا گوارا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ صاحب حیثیت لوگ ہیں، پیسے والے مالدار لوگ ہیں، منصب والے عہدے والے لوگ ہیں، تو ان کی موجودگی میں ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات قبول کریں گے۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تھوڑا خیال آنے لگا تھا کہ اگر ان لوگوں کو ہم ہٹا دیں، یہ تو اپنے لوگ ہیں، ان کو ہم ہٹا دیں گے اور کفار اور مشرکین لوگ ہماری خدمت میں بیٹھیں گے، اس کو ایمان کی توفیق ہوگی تو بہت اچھی بات ہوگی۔ یہ خیال اور تصور کچھ جیسا کہ ترجمے کے اندر بیان کیا گیا کہ آپ جھکنے لگے تھے، کچھ خیال آنے لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہبری فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کی مدد نہ کرتے اور آپ کی طرف وحی نہ بھیجتے تو آپ شاید ان کی طرف مائل ہونے لگے تھے، لیکن چونکہ میں نے آپ کی رہبری کی، آپ کی دستگیری کی، اس لیے آپ کے ذہن سے وہ خیال نکل گیا۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی خطاؤں سے گناہوں سے پاک ہے، کسی بھی نبی سے کوئی صغیرہ کبیرہ کوئی خطا نہیں ہو سکتی، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کفار کی طرف مائل ہو جاتے، آپ کا میلان اس کی طرف ہو جاتا، تو آپ کو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی 2 گنی سزا ہم دیتے۔
لیکن چونکہ ہم نے آپ کی دستگیری کی اور آپ کی مدد کی اور آپ کے ذہن سے وہ میلان جو آپ کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہونے کا امکان تھا اس میلان کو ہی ہم نے ختم کر دیا، اور کفار کی یہ جو پیشکش تھی اور کفار کی یہ جو درخواست تھی اس درخواست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کفار اور مشرکین آپ کو مکے سے نکالنے کی سازش کر رہے ہیں، یہ مکہ سے نکالنے کی سازش کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خدا بندی خود ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے مکہ سے، لیکن اس سے پہلے مکہ کے لوگ آپ کو نکالنے کی سازش کرنے کوشش کر رہے، لیکن آپ اچھی طریقے سے یہ بات یاد رکھیے کہ مکہ سے اگر انہوں نے آپ کو نکال دیا تو آپ کے نکلنے کے بعد یہ ان لوگوں کو بھی مکہ کے اندر زیادہ دیر رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے مکہ سے نکال دیا اور آپ چلے گئے مکہ چھوڑ کر تو ان لوگوں کو بھی مکہ کی سرزمین میں زیادہ دنوں تک رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو صرف 1.5 سال کے عرصے میں کفار کا زوال شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر میں 70 کافروں کا قتل کیا گیا، 70 کافر لوگ قیدی بنائے گئے۔ اس کے بعد دوسرے سال غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، غزوہ احد میں بھی ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، لیکن غزوہ احد کے بعد ان کافروں کو پر ایک قسم کی ہیبت طاری ہو گئی، اور پھر غزوہ خندق جو 4 یا 5 ہجری میں واقع ہوا ہے اس غزوے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشین گوئی ارشاد فرمایا اب مکہ کے لوگ مدینے پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے، اب ہم لوگ چڑھائی کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ غزوہ خندق کے بعد مکہ کے مشرکین پھر دوبارہ مدینے کی طرف رخ کر کے نہیں آ سکے۔ 8 ہجری میں یعنی ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ، آن بان کے ساتھ، بڑے لشکر جرار کے ساتھ مدینہ سے مکہ تشریف لائے اور مکے کو آپ نے فتح کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جب آپ مکے سے چلے جائیں گے، اور ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی نبی کو جب اس کی قوم نے اس ملک سے نکالا ہے تو اس قوم کو اس سرزمین پر زیادہ مدت تک رہنا نصیب نہیں ہوا، اور ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ کو مکہ کے لوگوں نے مکے سے نکالا، اور 1.5 سال کے عرصے میں مکہ کے کافروں اور مشرکوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد سورہ توبہ کے اندر یہ لکھا ہوا، یہ حکم نازل ہوا اگلے سال یعنی 9 ہجری کے بعد کوئی مکہ کا کافر مکے میں نہ رہے، مکہ نہ آئے، نہ ہجرت کرے، نہ حج کرے، اور نہ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرے۔ گویا کہ 9 سال کے اندر مکہ کے تمام کافروں کا مشرکوں کا مکے سے صفایا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، بعد کی جو آیات پڑھی گئی اس کے اندر، کہ ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کسی قوم نے نبیوں کو نکالا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ رہا ہے، سنت رہی ہے کہ اس قوم کو اس سرزمین پر رہنا نصیب نہیں ہوا۔ پہلے بھی ایسا ہوا اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت فرما کر جانے کے بعد ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کا زوال شروع ہو گیا۔ پہلی جو بات عرض کی گئی تھی اس ضمن میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اصل میں پہلی بات جو کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلسوں کو، تنگ دستوں کو ہٹا دیجیے آپ، تو ہم آپ کے بعد بیٹھیں گے اور بیٹھ کر کے ہم جو ہے آپ کی بات سنیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر اس بات کی امید پیدا ہوئی کہ اگر ان کو ہٹا دیں گے تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کیا، یہ دیکھیے امت کو بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو نبی اللہ کا اتنا بڑا محبوب بندہ اور اتنا بڑا مقبول بندہ، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے حکم کے خلاف بالفرض محال، ایسا تو ہو نہیں سکتا،
لیکن اگر بالفرض محال ایسا ہوا تو ہم آپ کو دوگنی سزا دیں گے دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی۔ یہاں پر دیکھیے امت کے لیے سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی کو ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر آپ سے ایسا ہوا تو ہم آپ کو دوگنی سزا دیں گے، تو ہم لوگوں کو بھی یہاں پر اس بات سے سبق لینا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا، یعنی خدا کے حکم کی پامالی کی، خدا کے حکم کو توڑا، خدا کے حکم کی جو ہے خدا کے حکم کو توڑا، تو ہمارے لیے کیا ہوگا بتائیے؟ جب اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا اگر آپ بالفرض محال کریں گے تو ہم آپ کو سزا دیں گے، تو ہم لوگوں کی زندگی جو پوری کی پوری زندگی خلاف شریعت گزر رہی ہے، احکام خدا بندی کے خلاف گزر رہی ہے، تو پھر ہم لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیسا ہوگا، اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ